السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصر اللہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاک 24 آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں یہ جو علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا اسمگلنگ کا، اور جس طرح سے کل پرسوں ایک گاڑی پکڑی گئی، ملتان پولیس نے پکڑی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی کے کچھ لوگ تھے، آرمی کا ڈالا تھا اور ایک جوان وردی میں تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے، کرنا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک جو ہے آرمی آفیسر کانسٹیبل، تو وہ اتنا بڑا اقدام کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے تو جو فوٹیج میں نے دیکھی، جو گاڑی تھی، میں تو اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ وہ آرمی کی گاڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی جو حالت تھی، مطلب ایسے جس طرح وہ گاڑیاں نیلام کر دی جاتی ہیں نا، تو پرانی، تو اس طرح کی وہ گاڑی تھی۔ اور دوسرا، اتنا کوئی بھی بہادر، اور خاص کر جو فوج کا نظام ہے، جو فوج کی چیزیں ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ اس کے مطلب اس میں کوئی آپ کہہ لیں گے ایک میجر کرنل یا اس طرح مل کے اور اس طرح کا کام کرے گا، یہ اس کے پیچھے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی پراپاگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، جو اس ہماری فوج کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو، کیونکہ فوج کے اندر ایک اپنا احتساب کا عمل ہے، اور میرے آپ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، فوج کے اندر تو آپ یہ اپنی لائن سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ تو برکیف اس کی تحقیقات ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ جو اس کے ہمارے ہیں احتساب کا نظام جو فوج کے اندر ہے، اس کے میں لازمی ہوگا اور پتہ بھی چلے گا، کیونکہ یہ بات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلائی گئی۔ مجھے بھی 2 3 4 لوگوں نے واٹس اپ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ چوڑی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ میں نے تو دیکھتے ساتھ ہی، جس بندے نے مجھے بھیجی اس کو میں نے کہا یہ فیک ہے، یہ بدنام کرنے کی ضرورت، ایک پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے ہماری فوج کا۔ اور دوسری بات، ہم اگلا موضوع ہے ہمارا وہ مظفر آباد، آزاد کشمیر، جو وہاں کے حالات جو اس ٹائم بن گئے ہیں اور جو چیزیں ہو گئی ہیں، ہمارا نیشنل میڈیا تو نہیں دکھا رہا، اور وہ دکھائے گا بھی نہیں، اور اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کوئی بات نہیں کر رہی۔ تو کیا یہ جو ہو رہا ہے، میں نے بہت ساری فوٹیج دیکھی ہیں، وہ جو کچھ بہت سارے معتبر صحافی جو ہمارے وہاں پہ جو رپورٹ کرتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ تو 10% میں نہیں، یہاں پہ حالات بہت کشیدہ ہیں۔ اگر پرسوں ایک ہمارے انسپیکٹر تھے، وہ شہید ہو گئے، ڈی سی کمشنر کی گاڑی کو جلا دیا گیا، ان کے کپڑے برہما کیا گیا، تو یہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں؟ تو یہ کس کے کنٹرول میں، ہم کس کے ایجنڈے پہ ہیں، اور اس کے پیچھے سرکردہ کون ہے؟ تو یہ ہمارے سوچنے کا بات ہے۔ اور دوسری طرف بات ہم کرتے ہیں عدالتوں کی، تو عدالتوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے عدلیہ کو پریشرائز کیا گیا ہے، 6 ججز کے وہ خط بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور ساری ہائی کورٹس میں لے کے دے دیا۔ تو قاضی صاحب تو آئی تھنک کہ وہ صرف اپنی ایکسٹینشن کے سوچ رہے ہیں کہ مجھے 2 سال کی یا 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے، یہ تو ان چیزوں سے، اپنے مفاد سے نکل کے ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں خود اپنا احتساب کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو، جب تک دیکھیں وہ ایک کال ہے نا، جیسی قوم ویسے حکمران، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی چیزوں کو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، حکمرانوں کی، انہوں نے اپنی اپنی چیزوں کو لگایا ہوا ہے، ہر بندہ اپنا ہی بات کر رہا ہے، اپنی اقتدار کی بات کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے آپ مقاصد دیکھیں۔ جو ایک فوج سوری پولیس والا ہے، تو وہ جو ہے مطلب ظاہر ہے، جب کرپٹ افسران ہوں گے، کرپٹ مافیا ہوگا، کرپٹ حکومت ہوگی، تو پھر ہر بندہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب پرسوں کا لاہور میں جو واقعہ ہوا، پولیس گھر میں گھس گئی، ٹھیک ہے، ان کا کوئی اپنا لین دین کا معاملہ تھا، پرانی ایف آئی آر تھی، تو جا کے جی پتہ چلا یہ اندر ایک پولیس والا کانسٹیبل شہید ہو گیا، باہر نکل کے بچوں کے سامنے اس کے باپ کو گولیاں مارتی کی۔ تو یہ لا قانونیت جو ہے نا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور بہت سی چیزیں ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانی چاہیے، کیونکہ فیک چیزوں، اب 1990 اور 80 کی دہائی نہیں رہ گئی، اب عوام ہر چیز سمجھتی ہے، اور عوام کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچتے بعد میں، ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو عوام تک بات پہلے پہنچ جائے۔ عمران خان نے کچھ کیا یا نہیں کیا، تو اس نے ایک کام جو ہے بہت اچھا کر دیا، اس نے شعور دے دیا ہے، شعور سمجھتے ہیں نا، اپنی عوام کو شعور دے دیا ہے۔ اب ہر بندہ، ہر مطلب اب فیلڈ میں ہم لوگ جاتے ہیں، تو مطلب سم ٹائم کی چیزیں ہوتی ہیں، کیمرہ مینز ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کے پاس اپنا ایک الگ چینل ہے، وہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، تو وہ صحافیوں کو، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس کا صحافی ہے، یہ کس پارٹی کا، یہ کس پارٹی کے۔ میڈیا تو ہمارا بالکل تباہ ہو گیا، جیسے عدالتیں تباہ ہو گئی، اسی طرح میڈیا تباہ ہو گیا، جس طرح سیاست کا، تو خیر سیاست کی تو بات ہی نہ کریں، سیاست ہماری اتنی گندی ہو گئی ہے کہ سم ٹائم آپ پارلیمنٹ کی تقریریں دیکھتے ہیں نا، تو یہ وہ ادارہ ہے، یہ
پارلیمنٹ ہے کہ جہاں سے آپ نے اپنی عوام کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیسے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. جب آپ گالم گلوچ کریں گے تو آپ کے جو ورکر ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو آپ سے 4 گنا آگے ہوں گے نا. جب استاد ایسا ہوگا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ شاگرد کیسے نکلیں گے. تو یہ لمحہ فکری ہے، یہ سوچنے کا وقت ہے. وہ دنیا بدل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں آپ حالات دیکھ لیں. اور دوسروں کی جنگ ہے، یہ جنگ بیسیکلی تو اسرائیل، امریکہ، چائنا اور رشیا کی ہے. اور اس کے بیچ میں ہمیں ایک مورا بنایا جا رہا ہے. اور پاکستان ہمارا واحد ایسا خطہ ہے کہ جس کے لیے ہر بندہ ہی وہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر میرا قبضہ ہو. قبضہ تو جن کا ہے ان کو پتہ ہے. تو بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں، پازیٹیو ہیں. تو آپ اپنی اپنی رائے، اپنی اصلاح کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، جیسے ایک خبر سنی اور اس کے اوپر آپ ساروں نے اللہ، تو سب سے خوفناک بات جو ہے وہ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ اب ہمارے جو جتنے بھی ہے سیکورٹی ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ سے صرف ایک الگ مخلوق جو ہے نا، آپ سے وہ خسرے کنٹرول نہیں ہو رہے. کبھی وہ سندھ کا تھانہ توڑتے ہیں، کبھی وہ پنجاب میں گھستے، کبھی کچھ. تو مطلب اب ہمارے اوپر حکومت جو ہے اس ٹائم ہے، دوسرے لفظوں میں کہوں تو ہمارے اوپر خسروں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. کرپٹ کون سا ایک ابھی تک جو مطلب آپس میں لڑائی جھگڑا ان کا ختم نہیں ہے. فارم 47 45 47 45 کبھی الیکشن کمیشن غدار، کبھی یا غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا جو ہے یہ بند کریں. اور جس کی حکومت ہے، جس کو ووٹ پڑا ہے عوام کا، جس کو مینڈیٹ دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اسے معافی مانگیں. معافی مانگ کے اور چیزوں کو پوزیٹیو. اور ہر دوسرا بندہ کہ آگے جی سیاستدان ایک آج کل ہمارے میڈیا نے تباہی پھیری ہوئی. ٹاک شو میں کبھی کس کو بلا لیتے ہیں، کبھی کہ ہم خان صاحب سے مذاکرات کرنے. وہ ٹھیک کہتا ہے، تم لوگوں سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ تم لوگ الیکٹڈ ہو، تم لوگوں کو عوام کا ووٹ ملا. ایک تو تم لوگوں نے چوری کی ہے، چوری کرنے کے بعد کہتے ہو کہ جی ہاں وہ ہمارے سے بات کرے. کیوں تم لوگوں سے بات وہ اس سے ہی کرے گا جس کے جن کے پاس پاور ہے، جو آپ کو لے کے آئے ہیں. آپ کے پاس میں آپ تو ایک ڈی سی نہیں لگا سکتے، ایک آئی جی نہیں لگا سکتے. آپ کی تو یہ حیثیت ہے. تو مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ آپ اپنے جتنا آپ نے لوٹنا تھا، جتنا آپ نے کرپریشن کرنی تھی وہ کر لیے. تو ابھی تھوڑی دیر اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے تھوڑی دیر ملک کے لیے سوچ لیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. نصراللہ چودھری کو دیجیے اجازت. کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.